سڑک کنارے ایک حسین لڑکی کوئی مشروب بیچ رہی تھی۔ عمیر پیاس کے مارے بے حال تھا۔ وہ اس طرف چل پڑا۔ ٹھنڈا میٹھا مشروب پینے کے بعد عمیر نے اس حسینہ کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھا جس کا بنایا ہوا شربت پی کر اس کی روح تک شانت ہو گئی تھی۔ عمیر نے سرخ رنگ کے شربت کی قیمت پوچھی تو اس حسین لڑکی کی آنکھوں میں اداسی پھیل گئی۔ وہ کہنے لگی، آج میں اس کی قیمت نہیں لوں گی، بس مجھے اس کے بدلے ایک چھوٹی سی مدد چاہیے۔ عمیر نے حیرت سے اس کی نم آنکھوں کو دیکھا اور پوچھا، کیسی مدد؟ میں ایک ڈرائیور ہوں، بتاؤ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ تھوڑا سا ہچکچائی اور پھر عمیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک غیر آباد کوٹھی میں لے گئی جس کے سامنے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ عمیر حیران پریشان تھا۔ بظاہر تو وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت دکھائی دیتی تھی، ضرور کچھ ایسا تھا جو عمیر کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ عمیر نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ وہ کہنے لگی، بس کچھ دیر رک جاؤ، پھر تم نے چلے ہی جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے عمیر کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ خود پر سے اختیار کھو بیٹھا اور کسی بے جان مورت کی طرح اس کے پیچھے چلتا چلا گیا۔ ہر طرف پر اسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور کوٹھی کا یہ حصہ ملگزے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عمیر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک ڈرائیور ہونے کی وجہ سے اس نے دور دراز علاقوں کا سفر کیا تھا اور آج تک کبھی نہیں گھبرایا تھا، مگر اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ عجیب ہونے والا ہے۔ میں تمہاری مدد نہیں کرنا چاہتا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اس بار اس نے اس عورت کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں، مجھے تمہاری پیشانی دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی میری مدد کر سکتے ہو، عمیر نے کہا۔ ایسے کیسے قیاس آرائی کر سکتی ہوں؟ میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، لڑکی نے دیوار کی جانب اشارہ کر کے عمیر کو کہا، مجھے اس کی تلاش ہے۔ دیوار پر ایک تصویر آویزاں تھی۔ عمیر نے تصویر دیکھی اور حیران رہ گیا۔ وہ نہایت حسین بچی تھی جو ایک سیاہ رنگ کے سائے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سایہ دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا مگر بچی کا چہرہ بالکل صاف اور واضح تھا۔ یہ بچی کون ہے اور تم کون ہو؟ عمیر نے پوچھا تو یکدم اس کے چہرے پر روشنی سی چمکی اور اس کے نقوش بدل گئے۔ اس کی آنکھوں سے لہو رنگ آنسو بہنے لگے۔ خدا کے لیے ڈرنا مت، میرا تعلق جنات سے ہے اور میرا نام ارحمہ ہے۔ جن زادی ہونے کے باوجود میں اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکی۔ حیران پریشان کھڑے عمیر کو وہ ایک بے بس ماں دکھائی دے رہی تھی۔ عمیر کو تجسس نے آ گھیرا مگر سب سے زیادہ اسے اپنی جان کی پرواہ تھی۔ اسے اب تک خدشہ لاحق تھا کہ یہ سب ایک سازش کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے اماں کی دوا لے کر گھر جانا ہے، میں جلد ہی دوبارہ آؤں گا۔ وہ دوڑتا ہوا وہاں سے نکلا تو اسے دو نظروں کی تپش اپنی پشت پر محسوس ہوئی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو پسینے میں شرابور تھا۔ اماں نے اسے سوچوں میں گم اور خاموش دیکھا تو ٹوک دیا، کیا بات ہے، دہاڑی نہیں بنی کیا؟ وہ خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے بولا، ایسی بات نہیں ہے اماں، جب تک میری شادی نہیں ہوگی ایسے ہی اداس رہوں گا۔ اماں کی ہمدردی محسوس کر کے وہ ہنسنے لگا تو اماں نے اسے ایک دھپ رسید کی اور کہا، بے ہدایتیں، شادی بھی ہو جائے گی جب اچھی لڑکی ملے گی تو۔ ہمیشہ کی طرح اسے غصہ آ گیا اور کہنے لگا، اماں اب تک 50 لڑکیاں کینسل کر چکی ہو، جیسے تیرا بیٹا ڈرائیور نہیں بلکہ وزیر لگا ہوا ہے، شکل سے میں کسی مداری سے کم نہیں۔ بیٹے کی بات سن کر اماں کا دل دہل گیا۔ اس نے ایک نظر عمیر کے گورے خوبصورت چہرے پر ڈالی اور پھر بولی، اللہ معاف کرے، ناشکرا نہ بن، شکر کر خدا نے اتنا چنگا بنایا ہے۔ عمیر نے کہا، ہاں، تبھی 30 سال کا ہونے والا ہوں مگر بیاہ کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ میرے سارے دوست بچوں کے باپ بن گئے ہیں اور ہماری ابھی رشتے کی چھان بین ہی ختم نہیں ہوئی۔ اماں نے اپنے لاڈلے کا شکوہ سن کر بڑے لاڈ سے کہا، اے عمیر، اتنی آسانی سے تیرا ہاتھ کسی غیر لڑکی کے ہاتھ میں کیسے تھما دوں؟ تجھے نہیں یاد بچپن میں جب تیرا باپ مر گیا تھا تو میں نے کتنی مشقتیں جھیل کر تجھے پالا تھا؟ عمیر کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ماں نے اب مظلوم بننے کے ریکارڈ قائم کرنے ہیں، سو وہ کھانا کھانے کے بعد خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ارحمہ کا چہرہ آ گیا۔ اس کی روتی ہوئی خوبصورت آنکھیں اس کے تصور سے مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے اس کی مدد نہ کر کے غلطی کی ہے۔ پھر وہ خود کو دلاسا دینے لگا کہ
ایک جنزادی کے معاملات میں نہ پڑنا ہی عقل مندی ہے۔ انہی سوچوں میں گم ہو کر وہ کافی دیر سے سویا۔ عمیر ایک 30 سال کا نوجوان تھا۔ بچپن میں ہی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور ماں نے ساری عمر محنت مزدوری کر کے عمیر کو پالا تھا۔ ماں اسے کامیاب شخص کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ عمیر پڑھ لکھ جائے، مگر اس نے جیسے ہی ہوش سنبھالا، اپنی ماں کو محنت کی چکی میں پستے ہوئے دیکھ کر اس کے اندر کی غیرت جاگ گئی اور اس نے ماں کو صاف کہہ دیا کہ پڑھائی میرے بس کا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ تو امیروں کے چونچلے ہیں، ہم جیسے غریب لوگوں پر محنت مزدوری سجتی ہے۔ اماں نے بہت ڈانٹ ڈپٹ کی، لیکن اس نے ان کی ایک نہ سنی اور سیدھا ٹرک اڈے پر پہنچ گیا۔ خود ہی ایک ڈرائیور سے بات کی اور کام سیکھنے لگا۔ اس کی لگن سچی تھی، تبھی تو 2 سال میں ایک بڑا کاریگر بن گیا اور کرائے پر ٹرک لے کر چلانے لگا۔ وہ 25 سال کا ہوا تو اپنے ٹرک کا مالک بن چکا تھا۔ ٹرک خریدنے کے بعد وہ چاہتا تھا کہ اب شادی کر لے، مگر 5 سال گزر گئے اور اماں کو کوئی لڑکی ہی پسند نہ آئی۔ اب تو اس کے دوست بھی اس کا مذاق اڑانے لگے تھے کہ تیری اماں نہیں چاہتی کہ گھر میں بہو آ کر سارے گھر پر قبضہ جمائے۔ وہ صاف کہہ دیتا کہ میری ماں کی ایسی فطرت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ہیرے جیسے بیٹے کی شادی سوچ سمجھ کر کریں گی۔ اگلی صبح وہ کام پر نکلا تو اس نے جان بوجھ کر متبادل راستہ اپنایا، کیونکہ وہ شربت بیچنے والی حسینہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ اڈے پر پہنچا، یہ دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین سرک گئی کہ وہ سامنے کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں پر؟ اس نے قریب جا کر حیرت سے پوچھا تو اس نے سر جھکا لیا۔ تمہارے لیے نہیں آئی، کوئی مسافر تلاش کر رہی ہوں جو مجھے میری فری سے ملا دے۔ میری بیٹی نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ عمیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کل انجانے میں ہی صحیح اس نے ایک ماں کا دل دکھایا تھا، جن زادی ہی صحیح مگر تھی تو ایک ماں ہی، جو اس وقت روتی تڑپتی ہوئی اس کے سامنے موجود تھی۔ کل تو تم کسی اور بچی کا ذکر کر رہی تھی، عمیر نے اس سے سوال کیا تو وہ کہنے لگی، ہاں، کل جو تصویر میں نے تمہیں دکھائی تھی وہ میری بیٹی کی نہیں تھی، وہ میری بیٹی کی دوست تھی۔ میری بیٹی فریشہ اس بچی کی دوست بنی تو اس کے ماں باپ میری معصوم بچی کے دشمن ہو گئے، اور ان دونوں کو دور کرنے کے لیے ایسی سازشیں کھیلی گئیں کہ آج بھی سوچتی ہوں تو دنگ رہ جاتی ہوں کہ انسان کتنا خود غرض ہے، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے میں دیر نہیں کرتا۔ اس کی بات سن کر عمیر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہنے لگا، سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، تم مجھے پوری کہانی سناؤ، میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے ایک سرسبز سی جگہ پر آ گئے۔ میری فری کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، وہ دونوں آپس میں گہری سہیلیاں بن گئی۔ اس کی دوست ہیرا کا اس کے بغیر دل نہیں لگتا تھا۔ اسی طرح میری بیٹی میرے منع کرنے کے باوجود اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکل پڑتی۔ پہلے پہل تو ہیرا کے والدین کو بالکل محسوس نہ ہوا کہ بظاہر اکیلی کھیلنے والی بچی در حقیقت جنات کی بچی کے ساتھ کھیل رہی ہے، مگر جلد ہی یہ راز فاش ہو گیا۔ ان سے زیادہ دن یہ بات چھپی نہ رہ سکی۔ ایک دن میری بیٹی فریشہ کھیلنے کے بعد اسے خدا حافظ کہتے ہوئے واپس آنے لگی تو ہیرا زور زور سے رونے لگی اور دروازے کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگی کہ میری دوست کو روک لو، مجھے ابھی اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اسے روتا دیکھ کر اس کے ماں باپ پریشان ہو گئے اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی بیٹی کی دوستی ایک جنزادی سے ہے۔ اتنا بتا کر ارحمہ نے سسکی لی اور بولی، ان کے علاقے میں ہر جمعرات کی شب چراغاں کی جاتی تھی اور میری بیٹی کو چراغوں کی روشنی بہت پسند تھی۔ اس روز چراغ دیکھنے کے لیے چلی گئی تو کبھی واپس نہ آئی۔ ہیرا کے ماں باپ نے ایسے عملیات کیے جس کی بدولت میری بیٹی کو قید کر دیا گیا ہے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اسے ہیرا کے آس پاس کہیں قید کیا گیا ہے، مگر وہ جگہ کون سی ہے یہ بات میں نہیں جانتی۔ سخت قسم کے عملیات کا نتیجہ ہے کہ میں اب تک اپنی بیٹی تک رسائی حاصل نہ کر سکی۔ اس کے لہجے میں دکھ گھلا ہوا تھا۔ عمیر نے اسے تسلی دی کہ وہ فریشہ کو قید سے رہائی دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ارحمہ اس روز بہت خوش تھی کہ کسی انسان نے اس کے دل کا درد سمجھ لیا تھا، مگر اس بات کا اسے خیال ہی نہ رہا کہ قسمت کے آگے انسان ہو یا جنات، سب بے بس ہو جایا کرتے ہیں۔ اتوار کے دن عمیر جلدی گھر آ جایا کرتا تھا۔ اماں اس کے فون سے گاؤں سب رشتہ داروں کو فون کر کے خیر خیریت معلوم کرتی تھیں، خاص طور پر اپنی یتیم بھتیجی ریدا کو فون کرنا نہ بھولتیں۔ باپ کی موت کے بعد ریدا اب اپنی خالہ کے گھر رہتی تھی۔
اپنے بھائی کی واحد نشانی سے اماں بہت محبت کرتی تھیں۔ اس روز عمیر سے کہنے لگیں، میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ ریدا اور بھابھی سے مل آؤں۔ 9 سال پہلے بھائی کے انتقال پر گئی تھی، اس کے بعد اب تک ریدا بچی سے نہ مل سکی۔ مجھے گاؤں لے چل، عمیر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جلد ہی ٹکٹ کرا لوں گا، آپ جانے کی تیاری کر لو۔ اگلی صبح وہ ارحمہ سے ملنے کے لیے اس کی کوٹھی پر گیا تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور دوڑتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ فریشہ کا کچھ معلوم ہوا؟ اس نے بے قراری سے پوچھا تو عمیر نے اسے بتایا کہ اب وہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں جا رہا ہے۔ دوستو، آپ نے سنی کہانی کی فرسٹ ایپیسوڈ، جلد ہی سیکنڈ ایپیسوڈ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ بروقت کہانی آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔